بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاہ دھند ایپیسوڈ 6۔ عابد، میں تم سے بہت ہی ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رات کو جب گھر میں سکون ہو میرے کمرے میں آ جانا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ کھانا بھی اس نے اپنے کمرے میں ہی لیا۔ اس کا ارادہ آج محفل میں بیٹھنے کا نہیں تھا، مگر سبھی اس کے کمرے میں گھس آئے کہ آؤ ہمارے ساتھ، تمہارے بغیر گپ شپ کا مزہ نہیں آتا۔ اس سے پہلے ان میں سے کوئی بھی آصف کے کمرے میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ واصف اور عابد بھی نہیں۔ آج کئی سال بعد وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے اور کمرے میں داخل ہو کر سبھی دنگ رہ گئے تھے۔ سب سے آخر میں عظمیٰ اور مانور کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور کمرے کی اندرونی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ 3 دیواروں میں بنی ہوئی تینوں الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ تینوں دیواروں کے ساتھ بنی ہوئی شیلفوں پر بھی کتابیں تھیں جو چھت کے ساتھ لگ رہی تھیں۔ کمرے میں 2 پلنگ، 1 کرسی اور 1 ٹیبل تھی۔ ایک پلنگ تو خالی تھا جبکہ دوسرے پر کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ٹیبل پہ چند موٹی موٹی کتابیں اور اسٹیشنری کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کچھ کاغذ تھے جن پر ہاتھوں کے پرنٹ اور زائچے بنے ہوئے تھے اور ان کاغذوں پر ایک موٹا عدسہ دھرا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار پر شیشہ لگا دکھائی دے رہا تھا جس کے بالکل وسط میں ایک سیاہ دھبا نظر آ رہا تھا۔ چھت کے ساتھ ایک ٹیوب نما شیشے کا راڈ باریک ڈوریوں کی مدد سے لٹکایا گیا تھا جس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا مردہ سانپ نظر آ رہا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ فرش پر چند تشتریاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی جن میں کئی قسم کی ٹہنیاں، جڑیں اور پتے پڑے تھے۔ ان کے ساتھ چند کچے گھڑے رکھے تھے جن کا منہ کپڑوں سے بندھا ہوا تھا اور ان گھڑوں کے پاس ہی پلاسٹک کے جار نظر آ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ وہاں موجود تھا۔ آصف جب بھی اپنے کمرے میں ہوتا دروازہ اندر سے بند کر کے رکھتا تھا اور آج بھی ایسا ہی تھا، پر دروازے کی دستک پہ جیسے اس نے زنجیر ہٹائی وہ سب ایک دم اندر گھس آئے اور اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جبکہ آصف پلنگ پہ یوں سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا جیسے کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ آصف کے نزدیک یہ اس کا اسٹڈی روم تھا، مگر اب ہر ذہن میں مختلف رائے تھی۔ لائبریری، ریسرچ سینٹر، لیبارٹری، عجائب خانہ، آثار قدیمہ اور نہ جانے کیا کیا۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ واصف، شاہد اور زاہد کی بھی آنکھیں سب دیکھ کر حیرت سے 2 گنا ہو گئی تھی۔ ایک عابد تھا جس کے چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں قدرے حیرت اور اس سے زیادہ تجسس تڑپ رہا تھا۔ کمال ہے بھائی، یہ سب کیا ہے؟ افتخار علی انتہائی زیادہ حیرت سے بولے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موصوف اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں۔ یار آصف، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، کبھی بتایا ہی نہیں کہ اتنا علم ہے تمہارے پاس۔ بڑی گہری چیز ہے یہ، پر یہ سب چکر کیا ہے؟ ہم بھی کہیں کہ اتنی سی عمر میں پیری مریدی کا سلسلہ کیسے چل پڑا؟ یہ تو علم ہی نہ تھا کہ جناب کتابی کیڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں ہضم کر رکھا ہے۔ ان کتابوں کی تعداد بھلا کیا ہوگی؟ یہ عظمیٰ تھی۔ کیوں آصف میاں، کچھ حساب رکھا ہے کہ یہ کتابیں کتنی ہیں؟ افتخار نے آصف کو مخاطب کیا۔ 3780، آصف نے سرسری سے انداز میں کہا۔ کیا یہ ساری کی ساری تم نے پڑھ رکھی ہیں؟ شاکر حسین نے شدید حیرت سے کہا۔ نہیں، میں نے یہ اچار ڈالنے کے لیے جمع کی ہیں، آصف نے کہا۔ سبھی تبصرے کہہ رہے تھے مگر مانور خاموش تھی۔ اس کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ دوسرے لوگ صرف حیرت اور تجسس میں مبتلا تھے، جبکہ وہ حیرت کے ساتھ ساتھ ایک نامانوس خوشگوار احساس کا شکار تھی، مگر یہ بات اس کی عقل سے ماورا تھی کہ یہ عجیب حالت اس کے دماغ کی ہے یا دل کی۔ پھر وہ سب کتابیں اٹھا کر دیکھنے لگے۔ اسرار مخفی، قیافہ شناسی، پامسٹری، علم نجوم کی حقیقت، میسمرزم، واہ، شاعری کی کتابیں بھی ہیں۔ عظمیٰ نے آگے بڑھ کے کتاب اٹھا لی۔ کلیات ساحر، نسخہ ہائے وفا، فیض احمد فیض، بہت خوب، دیوان غالب۔ بھئی پیری مریدی کا راز تو کھل گیا آج۔ بھئی یہ دیکھو، اپنے آصف میاں تو حکیم بھی ہیں، بستان مفردات اور یہ رموز حکمت۔ جناب آصف صاحب کچھ بتائیں گے، کیا ہے یہ سب؟ شاکر حسین نے کہا تو آصف بیزاری سے بولا۔ گگو گھوڑے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں کیا؟ نظر تو آ رہے ہیں، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرتے رہتے ہو، کیا سیکھا ہے، کیا حاصل کیا ہے؟ ابھی کچھ بھی نہیں کیا، جب کچھ حاصل کر لوں گا تب آپ کو ضرور اطلاع دوں گا۔ سب کی توجہ کمرے کی طرف یا کتابوں کی طرف تھی، لیکن عابد نے فوراً محسوس کر لیا کہ آصف کو ان کی یہاں موجودگی اچھی نہیں لگ رہی، اور جلدی سے افتخار سے مخاطب ہوا۔ افتخار بھائی اٹھائیں سے، ادھر لے جا کے اس کا تفصیلاً انٹرویو لیتے ہیں۔ آصف نے سر اٹھا کے عابد کی طرف دیکھا تو عابد نے آگے بڑھ کے اس کا بازو تھام لیا اور ساتھ ہی آنکھ سے اشارہ بھی کر دیا۔ چلو اٹھو آصف۔ ہاں آصف میاں، آ جاؤ ذرا۔
اور وہ پھر اسے سب لے کے بڑے کمرے میں آ گئے اور رات گئے تک الٹے سیدھے سوالات کر کے اس کا دماغ خراب کرتے رہے، اور وہ الٹے سیدھے جواب دے دے کر ان کا دماغ خراب کرتا رہا۔ یوں ہی رات تقریباً نصف سے زیادہ گزر گئی۔ آصف کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ آخر اس کی یہ مشکل سید بشیر الحسن نے آسان کر دی اور وہ وہاں پہنچ آئے۔ چلو بھائی بس کرو منڈیو، کچھ کال کے لیے بھی رکھ لو، آدھی رات ہنٹ گئی ہے۔ تب کہیں جا کے آصف کی جان چھوٹی اور وہ اپنے کمرے میں آیا۔ سبھی اپنے اپنے بستروں میں گھس گئے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب سب سو گئے تب عابد اپنے بستر سے اٹھا اور آصف کے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ آصف نے اس کے کمرے میں آنے پر دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ منڈے کھنڈوں کا کمرہ الگ تھا، بزرگوں کا الگ، اور عورتیں ساری ایک الگ کمرے میں تھیں۔ رات کے اس پہر آصف اور عابد کے علاوہ چند افراد اور جاگ رہے تھے۔ ان جاگنے والوں میں سید بشیر الحسن، سید خلیل الحسن اور سید ظہیر علی تھے، جو اپنے قصے چھیڑے بیٹھے تھے۔ ان کے علاوہ خواتین کے کمرے میں جاگنے والوں میں آصف کی امی تھی، اسد کی امی تھی، عظمیٰ تھی اور مانور تھی۔ بات آصف اور مانور کے رشتے کی چل رہی تھی اور مانور کا دل ڈوب بھر رہا تھا۔ مانور اور عظمیٰ اپنی اپنے جگہ یوں بے سود ہو کر پڑی تھی جیسے سچ مچ سو رہی ہوں، اور دونوں ایک دوسرے کی بیداری سے بے خبر تھیں، اور مائیں ان دونوں سے بے خبر تھیں کہ وہ جاگ رہی ہیں۔ مانور کے تو پورے وجود میں ایک میٹھی میٹھی ٹھنڈک اترتی جا رہی تھی، جبکہ عظمیٰ کا دل سلگ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تپتے ہوئے نیزے کی نوک سے اس کے دل کو چھیڑا، اور آصف عابد ان لوگوں کی بیداری اور موضوع گفتگو سے یوں بے خبر تھے جیسے ان دونوں کی بیداری سے دوسرے لوگ۔ آصف عابد کے پلنگ پر بیٹھنے کے بعد خود سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں کہو کیا بات ہے؟ عابد نے کہا تو آصف خاموش نظروں سے عابد کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی تو عابد نے دوبارہ آصف کو مخاطب کیا۔ تم مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ آصف نے ایک گہری سانس لی، پھر مسکراتا ہوا کرسی پر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ عابد، چند دن پہلے گھر میں جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں، کیا تم نے ان کا کوئی تجزیہ کیا؟ میرا مطلب ہے تم نے کوئی اندازہ تو لگایا ہوگا کہ یہ سب کیوں ہوا؟ آصف کی بات سنتے ہی عابد کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں کسی حد تک، اور میں نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ پھر کیا اس مشکل کے متعلق کوئی حل آیا تمہارے ذہن میں؟ نہیں، میں نے اس سلسلے میں سوچا ہی نہیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد آصف دوبارہ گویا ہوا۔ عابد، صورتحال کی سنگینی کا کسی کو اندازہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ مثلاً تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم میرے کہے پہ یقین کر لو گے؟ آصف نے گہری نظروں سے عابد کا جائزہ لیا۔ کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے تم مجھے بچہ تو نہیں سمجھتے ہوگے کہ کوئی خوفناک سی کہانی سناؤ گے۔ آصف چند لمحے کے لیے کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ عابد، میں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنا رازدار بنا لوں، آصف کہنے لگا۔ عابد گہری نظروں سے آصف کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ شروع دن سے میں کن کاموں میں پڑا ہوا ہوں؟ مجھے کچھ کامیابی بھی ہوئی، اور چند دن پہلے گھر میں جو کچھ بھی ہوا یہ سب مجھے ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آصف نے اتنا کہنے کے بعد عابد کی طرف دیکھا، مگر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ دوبارہ کہنے لگا، اس ساری کارروائی کے پیچھے ایک ہندو کی ذات ہے۔ وہ کالے علم کا اتنا بڑا ماہر ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان اس کی ٹکر کو ہو۔ کالے علم کے مختلف شاخیں اور مختلف سٹیجیں ہوتی ہیں۔ علم نجوم کا شمار بھی کسی حد تک کالے علم میں ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس نے کوئی ایک سوال کسی نجومی سے پوچھا، اس کی 90 دن اور رات کی عبادت اکارت کی۔ اب تم خود سوچ لو کہ جو شخص باقاعدہ نجوم کا ماہر ہوگا، اس کی زندگی میں عبادت اور نیکی کیا ہوگی؟ میرا یہ بات کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم یہ سمجھ سکو کہ علم نجوم بھی کالے جادو کی ہی ایک شاخ ہے۔ وہ ہندو کالے جادو کی تیسری شاخ بھی ہے، اور اس کی 10 سٹیجیں وہ طے کر چکا ہے۔ یعنی وہ 10 بروج کا عامل ہے، اور یہ کالے علم کی بہت بڑی سٹیج ہے، کیونکہ آج تک بڑے سے بڑا گیانی بھی 7 سٹیجوں سے آگے نہیں جا سکا۔ اب وہ 11ویں برج کا عامل بننا چاہتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سے ناپاک شیطانی اور مکروہ عمل کر چکا ہے، اور لاتعداد شیطانی طاقتیں اس کے قبضے میں ہیں۔ مگر تم سے اسے کیا دشمنی ہوگی ہے؟ آصف کے ایک ذرا رکتے ہی عابد بول پڑا۔ یہ بات خود میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ان سب باتوں کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ بچھو سے۔ کالے جادو کے جاننے والوں کے الگ الگ شناختی نشان ہوتے ہیں جو ان کے مرتبوں کی حد بندی کرتے ہیں، اور بچھو
ایک پکھرم وشی کا ہی شناختی نشان ہوتا ہے۔ کالے جادو کی زبان میں پکھرم وشی 10 تاسوں کے سوار کو کہتے ہیں۔ کالے جادو کی زبان میں پکھرم وشی 10 تاسوں کے سوار کو کہتے ہیں، یعنی 10 بروج کا حامل۔ اس کے علاوہ میں نے اس کے متعلق جاننے کے لیے ذائچہ بھی کھینچا، مگر حیرت انگیز طور پہ ستارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ کمر کو پکڑوں تو مشتری 2 خانے پیچھے چلا جاتا ہے، مشتری کو پکڑتا ہوں تو کمر آگے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں اس کے متعلق زیادہ جان نہیں سکا۔ کیا تمہیں آگے کا کچھ علم ہے کہ اب وہ کیا وار کرنے والا ہے؟ نہیں، میں باوجود کوشش کے نہیں جان سکا، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ اب وہ اور بھی زیادہ خطرناک وار کرے گا۔ آصف نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر اب کیا سوچا ہے تم نے؟ مجھے ایک عمل کرنا ہے، اس کی تکمیل کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ جو عمل مجھے کرنا ہے اس کے لیے میرے ساتھ ایک آدمی کو ہونا بہت ضروری ہے، اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ تمہیں اپنا رازدار بنا لیا جائے۔ کیسا عمل ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عابد نے استفسار کیا تو آصف نے اسے عمل بتایا۔ عابد بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر جب آصف کی بات مکمل ہوگی تو عابد نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ عمل آج صبح ہی ہو جانا چاہیے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنے بچاؤ کا پورا بندوبست کر لیں۔ تو ٹھیک ہے، 3:30 بج رہے ہیں، تیاری کرو، ہم ابھی نکل لیتے ہیں۔ پھر عابد کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ اس کام کے لیے عیسائیوں کے قبرستان کی اس طرف جو میدان پڑا ہے وہ مناسب رہے گا، کیونکہ بہت کم ادھر کوئی جاتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ جگہ بالکل مناسب رہے گی۔ آصف نے فوراً اس کی تائید کی۔ اس کے بعد وہ کچھ ضروری سامان لے کر چادریں جسموں سے لپیٹتے ہوئے چوروں کی طرح گھر سے نکل گئے۔ جس وقت وہ گھر سے نکلے تھے اس وقت گھر میں 2 ہستیاں جاگ رہی تھیں، ایک تھی عظمیٰ اور دوسری تھی مانور۔ دونوں کو سوچوں کا محور آصف ہی کی ذات تھی، مگر دونوں کی سوچوں کا انداز ذرا مختلف تھا۔ گاؤں کی آبادی سے باہر عیسائیوں کے قبرستان کی ایک طرف یہ وسیع میدان پھیلا ہوا تھا، جس میں کہیں کہیں اکا دکا خوردہ جھاڑیاں لگی ہوئی تھی، جو اندھیرے میں یہ احساس دلاتی تھیں کہ اطراف میں بہت سے چھلاوے گردنیں نہوڑے بیٹھے ہیں۔ کسی جھینگر کی باریک اور تیز آواز رات کے سیاہ پیٹ میں سوراخ کر رہی تھی۔ میدان میں ایک طرف عابد بیٹھا ہوا تھا، ایک جلتی ہوئی لالٹین اس کے قریب رکھی ہوئی تھی، اور آصف کسی کسی اٹھائے گڑھا کھودنے میں مصروف تھا۔ کسی کی زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہو رہی تھی وہ رات کے کلیجے میں پوری اسراریت کی لہریں دوڑا رہی تھی۔ آدھے سے زیادہ گڑھا کھودنے کے بعد آصف کسی ایک طرف پھینکتے ہوئے عابد کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ عابد نے اس کی چادر اس کے کندھے پہ ڈال دی۔ لپیٹ لو اسے، پسینہ آیا ہوا ہے، کہیں ہوا نہ لگ جائے۔ آصف نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک اور ڈھانچہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ تم خوف تو نہیں محسوس کر رہے؟ آصف نے آہستہ سے کہا تو عابد کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ خوف زدہ تو تمہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویسے بات تمہاری ٹھیک ہے، اس مدھم روشنی میں تم کچھ ایسے ہی لگ رہے ہو کہ اگر کوئی بچہ تمہیں دیکھ لے تو یقیناً وہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ آصف نے ہنستے ہوئے کہا۔ عابد نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ تمہارا خیال ہے کہ میں کوئی خوفناک کارٹون ہوں کہ مجھے دیکھ کے بچے خوف زدہ ہوں گے؟ عابد کی آواز قدرے بھاری ہو گئی تھی، مگر آصف نے توجہ نہیں دی۔ ظاہر ہے اب کوئی اچھا خاصا آدمی تو خوف زدہ نہیں ہوگا، جو کہ آصف بات کر رہا تھا کہ عابد بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف پلٹا تو آصف کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، اور عابد کی صورت دیکھ کے وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عابد کی چادر اس کے کندھوں سے سرک کے نیچے گر پڑی تھی۔ اس کے گردن اور پیشانی پہ رگیں یوں ابھر آئی تھیں جیسے ابھی ایک پٹاخے سے پھٹ جائیں گی۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے تھے اور جبڑے کھنچ گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک اٹھی تھی۔ لالٹین کی زرد روشنی میں وہ اور بھی زیادہ بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے کے اکڑے ہوئے خد و خال پہ ہلکی سی مسکراہٹ کا گمان ہوا اور اس کے لبوں میں حرکت ہوئی۔ کیوں بالک، پکھرم وشی کی شکتیوں کو کاٹنے کا پر بند کیا جا رہا ہے؟ عابد کے حلق سے نکلنے والی آواز کسی صورت بھی عابد کی نہیں تھی۔ اس کے الفاظ سن کے آصف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے بیدار ہوئی اور اس کا ذہن جھنجھنا اٹھا، اور وہ زیر لب کچھ تیز تیز بدبدانے لگا۔ عابد ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ حصار کھینچا جا رہا ہے؟ ارے ہمیں بھلا کوئی حصار کیا روکے گا؟ پھر ایک دم وہ آگے بڑھا تو آصف اضطراری طور پر پیچھے ہٹا، مگر پیچھے پڑی کسی میں اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گیا، مگر پھر فوراً ہی سنبھل گیا، جبکہ عابد کے حلق سے کہہ کے ابل پڑے۔
آصف اپنی جگہ حیرت زدہ کھڑا تھا اور عابد ہنسے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یک بے یک کی اعتدال پر آ گئے۔ وہ ہنستے ہوئے آصف سے مخاطب ہوا، کیوں گرو، کیا خیال ہے؟ کیا ہم سے صرف بچے ہی ڈریں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو ابھی تک تو تم بچے ہی ہو۔ آصف چند لمحے تو مبہوت کھڑا رہا، پھر قدرے ناگواری سے بولا، یہ کیا بھونڈا مذاق ہے؟ بھئی میں تو دیکھ رہا تھا کہ تم کتنے بڑے ہوئے ہو۔ چھوڑو یار، مذاق کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، آصف نے کہا اور ایک طرف پڑی کسی اٹھا لی۔ عابد نے فوراً آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے کسی لے لی۔ تم بیٹھو، یہ میری چادر سنبھالو، باقی کھدائی میں کیے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی چادر اتار کے آصف کے کندھے پہ رکھی اور خود کسی لیے گڑھے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آصف ایک طرف بیٹھ کے ذہن میں وہ سب کچھ دہرانے لگا جو اس عمل کے متعلق اس نے پڑھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عابد گڑھے سے باہر نکل آیا۔ کسی اس نے ایک طرف پھینکی اور جلدی سے آصف سے اپنی چادر لے کے بکل مار لی۔ لو شہزادے، کنواں تو کھد گیا۔ ٹھیک اسی وقت دور گاؤں کی جامع مسجد سے فجر کی آواز بلند ہوئی۔ ابھی بھی کم از کم آدھ پون گھنٹہ ہے ہمارے پاس، اور یہ خیال کرنا کہ دن میں کہیں ادھر ادھر مت نکل جانا، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں یہیں جیتے جی مر جاؤں یا آوارہ کتے آگے میرا منہ چاٹتے رہیں۔ تم بے فکر ہو، کسی آوارہ کتے کو تو ادھر پھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ عابد نے آوارہ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے۔ وہ باتیں کرتے رہے اور تاریکی آہستہ آہستہ چھٹتی گئی، اور جب پوری طرح صبح نکل آئی، سورج طلوع ہونے میں کچھ دیر باقی رہ گئی تو آصف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو عابد اٹھو، تیار ہو جاؤ، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، سورج طلوع ہونے ہی والا ہے۔ وہ اتنا کہہ کے گڑھے کی جانب بڑھا اور پھر اس گڑھے میں اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس بات کا اس نے خاص خیال رکھا کہ رخ شمال کی طرف ہو۔ وہ گڑھا اتنا گہرا تھا کہ آصف گردن تک اس میں غائب ہو گیا۔ چلو بھئی عابد، مٹی ڈالو۔ آصف نے عابد کو مخاطب کیا تو وہ کسی سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ مٹی گڑھے میں ڈالنے لگا، یوں جیسے آصف کو زمین میں زندہ کھڑا کر کے دفنا رہا۔ عابد گڑھے میں مٹی ڈالتا رہا اور آصف ساتھ کے ساتھ اپنے جسم کو دائیں بائیں حرکت دیتا رہا تاکہ مٹی نرم رہے اور اس کے وجود پہ مٹی کی زیادہ گرفت نہ جمے۔ تقریباً 10-15 منٹ میں ساری مٹی گڑھے میں ڈال دی گئی اور آصف کا وجود گردن تک اس مٹی میں گم ہو گیا۔ مٹی اس کی تھوڑی تک تھی اور صرف اس کا سر مٹی سے باہر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ایک انسانی سر کسی کی گردن سے الگ کر کے زمین پر سجا کر رکھا ہو۔ انسانی سر کسی کی گردن سے الگ کر کے زمین پر سجا کے رکھ دیا ہو۔ عابد دیکھو، پوری طرح تیار رہنا، میرے پاس کوئی شور شرابہ، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا ادھر آ بھی جائے تو خیال رکھنا میرے قریب نہ پہنچ سکے، ورنہ مجھے کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور خود بھی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر رہنا، میرے قریب نہیں آنا۔ اگر تمہارا سایہ میرے سر پہ پڑا یا کوئی اور سایہ ہوا اور سورج کی شعاؤں کا ربط ایک ذرا بھی میرے سر سے ہٹا تو مجھے کوئی ذہنی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں پوری طرح مستعد ہوں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ اپنا پورا دھیان اپنی عمل کی طرف رکھو، میں نہیں بیچ میں آؤں گا۔ اس بات عابد نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، اور دعا بھی کرنا، آصف نے کہا، پھر بسم اللہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ خدا اچھی کرے گا، رب کے حوالے، عابد نے صدقے دل سے کہا، پھر ایک دفعہ گھاس پر آصف کی چادر بچھا کر بیٹھ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کی ڈبیاں نکال لی۔ وہ سگریٹ پیتا تھا مگر سر سے چوری چھپے، اس کی تمباکو نوشی کا کسی کو علم نہیں تھا، یہاں تک کہ آصف بھی ابھی تک اس کی اس بیماری سے بے خبر تھا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور دھواں چھوڑتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف کچھ دوری پہ قبرستان تھا اور باقی اطراف میں کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ دور یا نزدیک انسان تو کیا، کسی جانور کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ آصف نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ساری توجہ اپنے ذہن پہ ڈال دی۔ دماغی افعال کے جو اس نے خاکے سے ذہن نشین کیے تھے، ان کو تصور کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا تصور بار بار ٹوٹ رہا تھا کیونکہ مٹی بہت ٹھنڈی تھی اور اس کا پورا بدن سن ہوتا جا رہا تھا، رگوں میں گویا خون پگھلی ہوئی برف کی طرح تھا۔ لاشعوری طور پہ اس نے دونوں جبڑے بھینچ لیے مگر سردی تھی کہ اس کے خون میں گھلی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود اپنی قوت ارادی کو اور اپنے ساری توجہ اپنے ذہن کے اندرونی نظام کو پردہ تصور پہ اجاگر کرنے پہ لگائے رکھی۔ اسے یہ تو احساس نہیں ہوا کہ سورج کب طلوع ہوا، لیکن اس کے ذہن میں مسلسل درود شریف ہی گردش کرتا رہا۔ اس نے درود شریف کو ہی ورد زبان کر لیا۔ کافی وقت یوں ہی گزر گیا۔ سورج بلند ہوا اترتی ہوئی آئی اور آصف کی دائیں کن پٹی سے ٹکرا کے مٹی میں جذب ہو گئی۔
جوں جوں سورج ابھرتا رہا اس کے ذہن سے سردی کا احساس زائل ہو گیا اور اس کا ذہن زیادہ ارتکاز کی طرف جمتا رہا۔ آہستہ آہستہ دماغ کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں کھل گیا۔ عابد اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ سورج بھی کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ عابد اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ سورج بھی کافی بلندی پہ پہنچ چکا تھا اور اب اس میں حرارت آ گئی تھی۔ کرنیں سردی سے اکڑے ہوئے اعصاب کو بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ جھاڑیوں اور کھیتوں میں پرندے چہکنے لگے تھے اور عابد کچی مٹی کے ڈھیلے پھینک پھینک کر انہیں اڑا رہا تھا کہ کہیں ان کی آوازیں آصف کے درمیان دماغ میں خلل انداز نہ ہوں۔ اب اسے یہ خبر تو نہیں تھی کہ آصف بیرونی احساسات سے بہت دور نکل گئے۔ قرب و جوار میں موجود پرندوں کی چہکاریں اس کے کانوں سے تو ٹکرا رہی تھی، مگر اس سے آگے گزر کے اس کی سماعت تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کے تمام جسمانی محسوسات دم توڑ چکے تھے، گویا اس کے بدن سے روح سمٹ کر اس کی کھوپڑی کے اندر آ بیٹھی تھی اور اب وہ اپنے گرد و پیش کے ساتھ ساتھ اپنے وجود تک کا احساس کھو بیٹھا تھا۔ ایک مسرور انگیز کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تصوراتی اسکرین پہ اسے پہلے وہ سب نظر آیا جو اس نے جھلی سے پر پہ بنا ہوا دیکھا تھا: شعور، لاشعور، تحت الشعور، ضمیر اور پھر دماغ کے دوسرے حصے۔ پہلے وہ سبز رنگ کے بنے ہوئے دکھائی دیے، پھر وہ چمکدار سفیدی میں تبدیل ہوئے، اس کے بعد وہ لاتعداد رنگ بدلتے گئے اور ہر بدلتے رنگ کے ساتھ ان کی چمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخر میں وہ سنہری رنگ اختیار کر گئے۔ ان میں ایسی خیرہ کن چمک پیدا ہو گئی تھی کہ آصف کو احساس ہونے لگا کہ وہ اندھا ہو جائے گا یا پھر اپنے حواس کھو بیٹھے گا۔ اس کا تصور چکا چوند ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس میں روشنی میں کمی کے بجائے اور اضافہ ہوتا گیا اور آخرکار وہ روشنی اس قدر بڑھ گئی کہ خاکوں کے اندر لکھے ہوئے الفاظ اس روشنی میں حل ہو کر رہ گئے۔ اب صرف دماغ کا ایک روشن خاکہ اس کو دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کے پردہ تصور پہ وہ خاکہ روشن رہا، پھر وہ روشنی رنگ بدلتے ہوئے خون اور گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ آصف کو نہ کسی آواز کا احساس تھا اور نہ ہی کوئی سوچ اس کے کسی حصے میں زندہ تھی۔ ہر سوچ، ہر خیال، ہر احساس، سب کچھ جیسے فنا ہو کر رہ گیا۔ سناٹا، سکون، بے حسی اور اطمینان۔ گوشت اور خون کے لوتھڑے ایک انسانی دماغ کی صورت اختیار کر گئے۔ گھور تاریکی اور سفیدی محل کلیجی رنگ کا دماغ چمک رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کا حجم بڑھنے لگا اور ساتھ کے ساتھ اس کا رنگ بھی بدلنے لگا۔ سفید چمکتا ہوا پارے کی طرح، پھر وہ سبز ہوا اور اس کے بعد مختلف رنگ بدلنے لگے۔ سورج اپنا آدھا سفر طے کر چکا تھا اور اب بالکل سروں کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ عابد ایک طرف جھاڑیوں کے درمیان چادر بچھائے لیٹا سگریٹ کے کاش لے رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ آصف کی طرف دیکھنے لگتا کہ کہیں کوئی ادھر آ تو نہیں رہا اور پھر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، سورج اپنی منزل طے کرتا رہا اور آصف بے خودی کے عالم میں اپنے عمل میں ڈوبا رہا۔ آخر میں گوشت پوش کا وہ دماغ سنہری رنگ اختیار کر گیا اور لمحہ بلمحہ اس کی سنہری چمک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی چمک اس قدر خیرہ کن ہوگی کہ آصف کا تصور بکھرنے لگا۔ اس کی کن پٹیوں میں شدت کا درد اٹھا کہ اسے احساس ہونے لگا کہ ابھی اس کا دماغ اس کی کن پٹیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ لمحے گویا مہینوں اور سالوں پہ محیط ہو گئے۔ ہر گزرتی سانس کے ساتھ وہ روشنی بڑھتی چلی گئی اور آصف کی قوت ارادی جواب دینے لگی۔ وہ اپنی مجروح قوت ارادی کو جمع کرتے ہوئے اس کے سہارے اپنے تصور کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر گزرتا لمحہ اس کے تصور کو بگاڑ رہا تھا اور پھر وہ ہمت ہار گیا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے تصور کو بکھرنے سے نہ روک سکا اور اس کے تصور کی اسکرین یک لخت ہی تاریک ہو گئی۔ دماغ کی شکل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اندھیروں نے اس کے تصور پہ اپنا تسلط جما لیا۔ آصف نے اپنے تصور کو بہت ٹٹولا، مگر وہاں پہ سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہ تھا۔ دماغ کی وہ روشن چبی گھور تاریکیوں میں کہیں ڈوب چکی تھی۔ اتنا سناٹا ہو چکا تھا، تاریکی کی ریشے میں ایک مشکل سی اداسی پید تھی۔ آصف ابھی حواسوں کی سرحد سے کوسوں دور تھا، پھر اچانک ہی کچھ ہوا اور تیز آواز بلند ہوئی جیسے کوئی کپڑا چیرا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گویا آصف کے تصور کی سلیٹ سے بھی تمام پردے، تمام حجاب اٹھ کے اس کے تصور میں ایک روشن دن کا منظر ابھر آیا، مگر اس کا تصور تو نہیں تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایسے کسی منظر کو تو نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ منظر تو خود بخود اس کے ذہن میں اجاگر ہوا تھا اور سورج نصف سے زیادہ سفر طے کر چکا تھا۔ ہر نظارہ چمک رہا تھا، دور دور تک پیلیاں بکھری ہوئی تھی اور کہیں کہیں پرالی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ دور دور تک کسی انسان کا وجود نہیں تھا اور وہ چلتا ہی جا رہا تھا، بنا سوچے سمجھے کسی منزل کا تعین کیے، بس آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آسمان پر چمکتا سورج اس کے ساتھ ساتھ آگے بلند ہو رہا تھا۔
چلتے چلتے وہ آخرکار ایک ایسے میدان تک پہنچ گیا جس میں کہیں کہیں خردرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور انہی جھاڑیوں میں اسے ایک جگہ عابد بیٹھا ہوا دکھائی ہوا تو وہ چونک پڑا۔ عابد ایک طرف جھاڑیوں میں بیٹھا مزے سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آصف سیدھا اس کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ بھی اس سے کافی فاصلے پہ ہی تھا کہ حیرت کے شدید احساس سے گونگ ہو کے رہ گیا۔ اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر اسے مٹی پہ اپنا سر پڑا دکھائی دیا، جبکہ وہ خود اس سر سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک آصف زمین میں دفن تھا جس کا صرف سر زمین کے اوپر تھا، باقی وجود مٹی کے اندر گم تھا۔ دوسرا آصف چند قدم کے فاصلے پہ حیران پریشان کھڑا تھا، جبکہ ایک تیسرا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا مگر اس کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ چند لمحے حیران پریشان کھڑا اپنے سامنے والے کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کے زمین میں دفن آصف کے قریب بیٹھ کر بغور اس کی صورت کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر یک بے یک اس کے چہرے پہ اطمینان کے تاثرات پھیل گئے، یوں جیسے معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ پھر وہاں سے اٹھ کر ایک طرف جا بیٹھا اور گہری نظروں سے زمین میں دفن آصف کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر گزر گئی، پھر جس جگہ آصف زمین میں دبا ہوا تھا اس کی جگہ اس کے گر سے تیز روشنیوں کی باریک باریک سی شعاعیں پھوٹنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پہ بیٹھا آصف گہری توجہ سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ چمکدار رنگین شعاعیں آصف کے سر کے چاروں طرف سے زمین کے اندر سے نمودار ہو رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شعاعیں ایک انسانی پیکر میں ڈھل گئیں، اور یہ انسانی پیکر کسی اور کا نہیں خود آصف کا تھا۔ پھر وہ آصف چلتا ہوا سامنے بیٹھے آصف کی طرف بھاگ گیا۔ اسے اپنی طرف آتی دیکھ کر آصف کے ہونٹوں پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھر آئی، پھر وہ بھی آصف کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ عابد اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر آصف کے سمت دیکھا اور اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا، پھر ایک سمت وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دوری پر اسے ایک آدمی نظر آیا جو اسی سمت چلا آ رہا تھا۔ عابد نے ایک نظر آصف کی طرف دیکھا، پھر آنے والے کی جانب۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات پھیل گئے۔ آنے والے کا رخ بالکل اسی طرف تھا۔ اس نے سر پر پرالی کی پنڈ اٹھا رکھی تھی۔ وہ شخص بالکل ہی سر پر پہنچ چکا تھا۔ خود آصف نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے کسی خانہ احساس میں تشویش کا احساس ابھر آیا تھا۔ وہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ آصف نے اسے فوراً پہچان بھی لیا۔ یہ شیدہ موچی تھا، گاؤں کا ہی رہنے والا۔ اس کا رخ مٹی میں دبے آصف کی طرف تھا، اور اگر اس کا سایہ آصف پر آ جاتا تو عین ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ کیا حال ہے شاہ جی، آپ ادھر کیا آ رہے ہیں؟ قریب آتے وہ عابد سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں چاچا، بس یوں ہی ذرا ادھر نکل آیا تھا۔ تو سنا تیری طبیعت اب کیسی ہے؟ سنا تھا تیرے گردے میں درد تھا۔ بس شاہ جی، آپ کی دعا نال ہونا آرام ہے، اچھا چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ رخ بدل کر چل پڑا۔ اس کا رخ آصف کی طرف تھا۔ چاچا رکو، ادھر سے چلے جاؤ، عابد نے تیز لہجے میں کہا، مگر اس کی نظر آصف کے سر پر پڑ چکی تھی اور وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ رک گیا۔ آصف کا وجود تو زمین کے اندر تھا، البتہ زمین سے باہر اس کے سر کو ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ یہ بابا جی، شاہ جی، یہ سب کیا ہے؟ وہ عابد کی طرف پلٹ پڑا۔ کچھ نہیں چاچا، آصف میاں کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، پریشانے والی کوئی بات نہیں، آپ جائیں اور گھر اور ادھر سے مت گزریں، ذرا اس طرف سے چلے جائیں۔ عابد نے اطمینان سے کہا۔ شیدہ حیران سا ایک لمبا چکر کاٹتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی عابد نے سکون کا سانس لیا اور ایک نظر آصف کی طرف دیکھتا ہوا دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اسے صرف اپنا آصف نظر آ رہا تھا جو گردن تک مٹی میں دھنسا ہوا تھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے دوسرے آصف اس کی نظر سے دور تھے، جن کی تعداد 4 ہو چکی تھی۔ سورج مغرب کی جانب جھکتا چلا جا رہا تھا اور آصف کے ذہن سے ایک ایک پردہ سرک رہا تھا۔ وہ خود کو زمین میں بھی دفن دیکھ رہا تھا اور سائے کی طرح بیٹھے سامنے کی طرف بیٹھے اپنے چاروں ہم شکلوں کو بھی۔ ان چاروں کی بالکل ایک جیسی شکل تھی۔ آصف باوجود کوشش کے ان میں کوئی فرق تلاش نہیں کر پایا۔ ان چاروں میں صرف ایک چیز مختلف تھی اور وہ تھی ان کے لباس۔ سب سے پہلے والے نے سبز رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، دوسرے والے نے بھورے رنگ کی، تیسرے نے سفید اور چوتھے نے نیلے رنگ کی۔ منظر ایک بار پھر دھندلا گیا۔ جب دوبارہ دھند چھٹی تو نیا ابھرنے والا منظر اور بھی عجیب تھا، یا یوں کہا جا سکتا ہے وہ منظر نہیں تھا، فقط اس کا احساس تھا، مگر وہ احساس اس قدر مضبوط تھا کہ ایک منظر کا نقشہ اس کے سامنے ابھر آیا۔ اس میدان میں اپنے ساتھ ساتھ اس کے چاروں ہم شکل اس کے سامنے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں سے بہت دور جنوب کی سمت جدھر کہ اس کی پشت تھی، بہت دوری پر اسے باوا سائیں بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ان کی ایک طرف آگ میں کچھ سلگ رہا تھا جس کا دھواں ان کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھی
اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی چلے میں بیٹھے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔